بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، یعنی اگر اپنے دونوں پاؤں موضوع میں داخل کرے جبکہ وہ دونوں پاک ہوں۔ حدیث نمبر 206۔ عروہ نے اپنے باپ سے روایت کی، وہ کہتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں آگے بڑھ کر جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو کیونکہ میں نے ان کو باوضو پہنا تھا۔ آپ نے ان پر مسح کیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے یہ مسئلہ بھی تقریباً متفق علیہ ہے کہ باوضو ہونے کی حالت میں اگر موزے وغیرہ پہنے جائیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ ہما طاہرتان سے شرعی طہارت یعنی وضو ہی مراد ہے، نہ کہ محض ان کا دھونا۔ اس مسئلہ میں بھی ایک جزئی اختلاف ہے جس کی بنا دراصل اس اختلافی مسئلے پر ہے کہ آیا وضو میں اعضاء کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے یا غیر ضروری۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ترتیب کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس لیے اگر پہلے پاؤں دھو کر موزے یا جرابیں پہنے ہوں تو وہ مسح جائز نہیں سمجھتے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طاہرتان کے ظاہری الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضر میں مسح کی حد 1 دن رات ہے اور سفر میں 3 دن رات۔ امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب موزے اتارے یا جنبی ہو تو پاؤں دھوئے، ورنہ جب تک چاہے موزوں پر مسح کرتا رہے۔ باوضو پہن کر اگر تجدید وضو کرتے وقت ان پر مسح کیا ہو اور پھر اتارنے کی ضرورت پڑے تو بعض فقہا کی رائے ہے کہ پاؤں دھو لے، سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور بعضوں نے کہا کہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔